درس قرآن کا 271واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 14، 15 اور 16 میں فرمایا، لہو دعوت الحق کی، واسطے اسی کے ہے پکارنا سچا، والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ کے پکارتے ہیں سوائے اس کے، لا یستجیبون لہم بشیء، نہیں جواب دیتے ان کو ساتھ کسی چیز کے، الا کباسط، مگر جیسے کہ کھولنے والا کفیہ دونوں ہتھیلیاں اپنی، علی الماء طرف پانی کی، لیبلغ فہو تاکہ پہنچے منہ اس کے کو، وما ہوا ببالغہ، اور نہیں وہ پہنچنے والا اس کو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں دعا کافروں کی مگر بیچ گمراہی کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا جو ہے حق اور سچ ہے، اس سے ہی اپنی حاجت روائی جو ہے حق ہے کرنا، اور اسی سے جو ہے مشکل کشائی جو ہے طلب کرنا، اسی کے لیے حق ہے، سچ ہے۔ ہر قسم کا پکارنا، ہر قسم کی دعا، ہر قسم کی صحت، ہر قسم کی جو ہے چیزیں جو بھی اسے مانگی جائے، صحت مانگی جائے، کاروبار مانگا جائے، جو ہے فراوانی مانگی جائے، کاروبار میں برکت مانگی جائے، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، صرف اسی کا پکارنا حق ہے، صرف اسی کا پکارنا حق ہے، اور کوئی لائق نہیں کہ کسی کو حاجت روائی کے پکارا جائے، مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، یا جو ہے اپنی صحت طلب کرنے کے لیے، اپنے کاروبار مانگنے کے لیے، جو بھی کچھ بھی مانگنا ہے، صرف پکارنا جو ہے حق ہے اللہ کی طرف۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ کے پکارتے ہیں سوائے اس کے، نہیں جواب، لا یستجیبون لہم بشیء، اس کا وہ جواب نہیں دیتے، نہ ہی ان کی کچھ کام وہ نکال سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صرف میری ذات ہی حق ہے، جس کو پکارا جائے گا تو تمہیں جو ہے عنایت کریں گے، جو بھی تم مانگو گے صرف اللہ کی طرف حق ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں کائنات میں جس کو پکارا جائے تو وہ تمہیں جو ہے جو پکارو وہ عنایت کرے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے، جو جس کو پکارو گے، جس چیز کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی، جس مشکل کشائی کے لیے، تو صرف پکارنا، اس کا بلانا، مانگنا جو نا حق کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دوسروں کو جو سے مانگنا یا دوسروں سے کچھ طلب کرنا، مشکل کشائی، غوث اعظم کسی کو بنانا، کسی کو داتا، گنج بخش، کچھ بھی جس کو بھی پکارنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے، الا کباسط کفیہ علی الماء لیبلغ فہو، کسی کو بھی پکارنا ایسے ہی ہے، کافر یا جو ہے بتوں کو پکارتے ہیں، اور کسی کو بھی پکارنا جو ہے ایسے ہی ہے۔ مثال اللہ نے دی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کچھ بھی مانگنے کے لیے، صحت، کاروبار، کچھ بھی مانگنے کے لیے اس کی کسی دوسرے سے مانگنا، اللہ نے ایسے مثال دی ہے کہ جیسے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہے کھول کر شخص
ایک پھیلا کر کھڑا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، آ جا پانی، آ جا پانی، تو اس کے منہ کو وہ پانی نہیں پہنچنے والا جب تک کہ وہ جو ہے خود جو ہے جس کی طرف جو اسے چیز چاہیے، جو وہ طلب کر رہا ہے، اس کے پاس جا کے جو ہے مانگے گا نہیں، پکڑے گا نہیں، تو اس وقت تک جو ہے نا اپنی جو ہے جو بھی برتن ہے جہاں ہاتھ ہے اس میں پانی ڈالے گا تو ایسے تب اس کا جو ہے اس کی پانی کی حاجت پوری ہوگی۔ تو ایسے ہی اللہ نے نا مثال دی کہ دوسرے کو پکارنا جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص بازو پھیلائے پکارتا جا رہا ہے، پانی میرے پاس آ جائے، اس کے پاس پانی نہیں آنے والا۔ ایسے ہی جو ہے جو تم دوسروں کو پکارتے ہو تو تمہارے پاس وہ جو ہے حاجت پوری وہ تمہاری نہیں کرنے والے، نہ مشکل کشائی کرنے والے ہیں، نہ غوث اعظم ہے تمہارے، نہ بت پرستوں کی جو ہے بت جو ہے کچھ ان کی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ صرف اللہ کو جو نا اس حاجت کے لیے اللہ کو جو ہے مانگنا جو ہے سچ ہے اور حق ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے دعائی دا کی وہ آپ کی نہیں سننے والا۔ اس کی اللہ نے بڑی خوبصورت مثال ادھر دی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ پھیلا کر بازو پھیلا کر کھڑا ہے کہ پانی میرے پاس پہنچ جائے، اس تک پانی نہیں پہنچنے والا۔ ایسے ہی جو دوسروں سے حاجتیں مانگتے ہیں ان کو کوئی بھی حاجت پوری نہیں کرنے والا سوائے میرے۔ لاہ دعو الحق کہ سچا اللہ کو پکارنا، اللہ کو جو ہے حق سچ جو ہے وہی تمہاری حاجتیں جو ہے مشکل کشائیاں جو ہے پوری کرنے والے ہیں، فریادیں تمہاری سننے والا ہے، غوث اعظم ہے تمہارا، داتا ہے بن جائے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور واسطے اللہ کے سجدہ کرتا ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے زمین کے ہیں، صرف اللہ ہی کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو جو ہے خوشی سے اور ناخوشی سے، اور سائے جو پرچھائیاں ان کی ہیں صبح کو شام کو جو پرچھائیاں وہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کی پرچھائیاں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جو کچھ بیچ آسمانوں کے زمین کے ہے، جو بھی خوشی سے اور ناخوشی سے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ان کے جو سائے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے صبح و شام جو ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو انسان جو ہے وہ کیوں جو ہے دوسروں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے؟ سجدہ سائے جو ہے وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں دوسروں کے پاس جائیں؟ ہم بھی جو ہے ہمیں بھی یہی زیب دیتا ہے کہ ہم جو ہے جو بھی آسمان و زمین میں اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، انسانوں جن ہر چیز پہاڑ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رات جو ہے گرجنے والے برسنے والے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی ہوئی تعریفیں اور تسبیحیں بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سبق نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہم بھی اپنے جو ہے اللہ کی تسبیحات پہ مشغول ہو اور اس کو ہی سجدہ جو ہے سجدہ ہے اور اس کو ہی سجدہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہہ دیجئے کون ہے پروردگار آسمانوں کا زمین کا؟ تمہارا جو ہے آسمانوں زمین جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ رب کون ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جو آسمان ہے اور زمین ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، تو انہیں فرما دیجئے کہ اللہ۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم، اور یہ خود بھی کہیں گے کہ اللہ، لیکن پھر بھی جو ہے دوسروں کو جو ہے اولیاء کارساز بناتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پس پکڑے ہیں تم نے سوائے اس کے کارساز دوست اولیاء دوسروں کو؟
اللہ تعالیٰ ہی جو ہے پرچھائیاں تک جو ہیں تمہاری وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو پوجتے ہیں، وہ اللہ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، دعوت الحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر تم کیوں جو ہے دوسروں اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کو جا کے جو ہے اولے یا دوست اور کارساز بناتے ہو؟ تو یہ جو ہے تمہارے لیے یہ فعل جو ہے شرک لے جاتا ہے۔ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اسے تعلیم دی، تربیت کی، ایسے ہی آپ بھی اپنے بچوں کی اور اپنی تربیت ملحوظ ہاتھ رکھے جیسے لقمان نے کی اپنے بیٹے کی، کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں لانا، یہ بے حد ظلم ہے۔ شرک کرنا رائی کے دانے کے برابر بھی، اس سے اجتناب کرتے رہنا بیٹے۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی جو ہے اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اولیاء دوست کارساز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو اولیاء نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی پیشانی کو پکڑ رکھا ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تیسرا اس میں اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں میرے نہیں، مبارک اللہ کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، میں اللہ کے الفاظوں کو ہی آپ کے سامنے رپیٹ کر رہی ہوں قرآن پاک کی۔ تو آپ نے یہ اسی الفاظوں اسی چٹھی پہ جو ہے عمل پیرا ہونا ہے۔ لا یملکون لانفسہم، نہیں اختیار رکھتے واسے جانو اپنی، کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں نے کہا کہ ہم تو آپ سے اجرت نہیں مانگتے، آپ کو جو اللہ کی طرف وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہے ہیں تو اسے ہی پکارو، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اس کی عبادت کرو۔ ہم ایک اللہ کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں تو ہم اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ اجرت وصول کرتے ہیں۔ کس چیز کی اجرت ہے بھائی؟ تم لے رہے ہو غریب عوام سے اڈے کھول کر، انہیں مشرک بھی بنا رہے ہو، گناہ گار بھی بنا رہے ہو۔ تو ہمیں جو ہے جزیہ لینے والے جو تھے، دینے والے جو تھے، ان کو جو ہے قرضے مانگنے والا تم نے بنا دیا، قبروں کے راستے دکھا کر، قبر پرستی بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کوئی بھی جان جو ہے، کوئی بھی جو ہے اختیار نہیں رکھتے، وہ جو جن کو تم جا کے پکارتے ہو وہ تو کسی چیز اپنی جان کے لیے نہیں جو ہے کچھ اختیار رکھتے، نفع و ضرر، نفع کا نہ ضرر کا۔ تو پھر کیوں تم انہیں جا کے اولیاء کارساز اور دوست پکڑتے ہو؟ وہ تو اپنے نفع نقصان کے نہیں، مالک کے چلے گئے ہیں اس دنیا سے اپنی نیک مالیاں کما کر۔ تم بھی ان کی طرح جو ہے نیک مالیاں کماؤ، نیک مالیاں ہی تیرے کام آئیں گی۔ پہلے سپارے کے بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جماعتیں گزر گئیں جنہوں نے اللہ کی احکاموں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈال کر اور جو ہے کافروں کو مسلمان کر کے، تو ان کے عمل ان کے ساتھ نیک چلے گئے، اور جو تم نیک عمل کماؤ گے وہ تمہارے کام آئیں گے، ان کے نیک عمل تمہارے کام کچھ نہیں آنے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح 2 دفعہ پہلے اس بارے میں رپیٹ کر کے بتا دیا، ہمارے لیے 2 دفعہ ہمیں تعلیم دی تاکہ ہم ذہنوں میں یہ نقش ہو جائے کہ صرف جو ہے وہ جماعتیں گزر گئی ہیں جن کو تم پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے کہ یہ ہمارے بنیں گے کچھ۔ تو دعائی ادا کی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں جو ہے اس بات کی تعلیم دے دی کہ میں ہی ساری اختیار میرے پاس ہی ہیں، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں، وائزہ سالہ کے بعد یہ نہیں قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فاستجیبوا لی والیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تم اسی وقت بلائیاں پاؤ گے جب خالص میرے پر ایمان لا کر مجھے ہی پکارو گے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، تو پھر تبھی تم جو ہے بلائیاں زندگی کی جو نہ پاؤ گے۔
जिन्हें तुम पर सवाए अल्लाह के ओले जा बनाए हुए हैं, कारसाज बनाए हुए हैं, दोस्त बनाए हुए हैं, वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक नहीं है, वो चले गए हैं, तो दूसरों के वो कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाजों में फरमा दिया, आगे फरमाया कुल हल जैसा आम वल बसीर, कह दीजिए क्या बराबर होता है और अंधा और देखने वाला। अल्लाह ताला ने आगे जो है बड़ी खूबसूरत 2-3 मसाले दिए हैं। हम हल जैसा विल जुलुमात व नूर, क्या जो है अंधेरे और नूर जो है उजाला जो है बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे ही जो है तुम जब ऐसे गुमराही की तरफ जाते हो तो ये जो तुम्हारा अंधापन है और जो है अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है। देखने वाले को मुराद अल्लाह ताला ने जो इस कुरान की सही तलीमात की ये शऊर रखता है, जो अल्लाह ने चिट्ठी भेजी है उस को समझता है, सही समझता है, सही उस पर अमल करता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो ही बसीर देखने वाला है। दूसरा है आमा, जो दूसरों को जाके अल्लाह के सिवा पकारते हैं उनको ही सब कुछ समझते हैं, अल्लाह से ज़्यादा दर्जे दे दिए हुए हैं, तो ये अल्लाह ताला ने उनको अंधा करार दिया है। तो फरमाया कि ये दोनों जो है बराबर नहीं हो सकते। और ऐसे ही जो ये काम करने वालों को अल्लाह ताला ने अंधेरों में डाल दिया कि ये अंधेरों में हैं, ये जो है इनके बराबर नहीं हो सकते। जो नूर है, जिनके दिलों में नूर है कुरान पाक का, सही मेरी तालीमात का, वो जो है अंधेरों में भटके हुए हैं। ये दोनों जो है अंधेरों वाले और उजालों वाले, ये नूर वाले, ये जो है बराबर नहीं हो सकते। तो खुदारा उजालों में आ जाइए और आप बसीर जो है अंधा पानी से छोड़िए और देखने वाले बनिए। हम जालुलिल्लाह शुरका हलकु कहल के फतशाबह खल्कु अलैहिम, क्या मुकर्रर किया है उन्होंने वासे खुदा के शरीक के पैदा किया है उन्होंने मनिंद पैदाइश उसकी के पास शुबह डालते हैं उसकी पैदाइश में। कुल्लिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह ताला खालिकु पैदा करने वाला है, कुल्ली शैन वाहुवल वाहिदुल कख्खार, और वो ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और अकेला है और गालिब है, उसके सिवा कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बाज़े अपने अहकाम जो है सुना दिए, हमें जो है इस चिट्ठी के मुताबिक अमल करना है। मुझे ये बात बड़ी खटकती है, जब मैंने होश संभाला तो अपने पास आसपास वलियों का झगड़ा सुना देखा, और ये ख़त्म का जो है मैंने जो है सुना। ख़त्म मुझे बताएं इसका मतलब क्या है। इतना गलत आपको गाइड किया गया है, आपकी रोज़ियाँ जो है ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। ख़त्म को तो कोई चीज़ जो है अल्लाह की राह में दे तो उसके लिए तो खैर बरकत के अल्फाज बोलते हैं कि अल्लाह ताला हम तुझसे खैर बरकत चाहते हैं, ये हम तेरी राह में दे रहे हैं, तो इसमें हम खैर बरकत चाहते हैं। तो इन्होंने इतना जाहलियत वाला लफ्ज़ आपकी ज़िंदगियों में डाल दिया। उदारा इस गलत लफ्ज़ से निकल आइए और खैर बरकत का लफ्ज़ बोलिए। ख़त्म जो है उन्होंने, ख़त्म का मतलब होता है बाकी ना रहने वाली, ख़त्म हो जाने वाली, जिस चीज़ की म्याद ही ना हो, फ़ानी जो हो, इसका मतलब है मिट जाने वाली। तो फिर जो है ये लफ्ज़ ही इतने जो है मनूस इनका जो है जिनके मैनी ही ऐसे हैं कि वो कुछ भी नहीं बाकी रहना, कुछ नहीं बचना, मिट जाना है, इसके मैनी है। तो फिर ये आपकी जो है खैर बरकत के लिए कैसे हो सकते हैं। दारा इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगियों से निकालिए और जो भी चीज़ अल्लाह के राह में दें, खालिस अल्लाह का नाम के अल्लाह, हम इसके ना थानों में जाके, ना कब्रों पे जाके, ना कहीं जाके जो है जिन्हें दाता बख्श और गौसे आज़म बनाया हुआ है, वो उधर जाके उनके नाम का जो है अल्लाह ताला ने कह दिया कि स्वाई नाम अल्लाह के जो पुकारोगे वो जो है मुझे तक नहीं पहुंचता, वो उन्हें ही पहुंचेगा, मुझे वो ही पहुंचेगा जो तुम ये अल्फाज पुकारोगे कि खुदा हम ये तेरे लिए ही, अल्लाह तेरे वास्ते ही हम ये कर रहे हैं, तेरे खैर बरकत चाहते हैं, तेरे नाम का हम अल्लाह ताला दे रहे हैं, किसी गरीब को देना या बांटना।
تو اس میں خالص نیت اللہ کی ہو اور ساتھ جو ہے لفظ خیر و برکت کا بولیں، ختم کا لفظ اپنی زندگیوں سے جو ہے مٹا دیں۔ یہ آپ کی زندگیوں کی روزیاں تنگ کر رہا ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہی اتنا منحوس ہے کہ مٹ جانے والی، باقی نہ رہنے والی، تو پھر یہ خیر و برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لفظ جو ہے خیر و برکت کیسے ہو سکتا ہے جسے نام ہی کہہ دیا جائے مٹ جانے والا، باقی نہ رہنے والا۔ اور دوسرا یہ کہ جب میں نے ہوش سنبھالا، میں نے دیکھا اپنے پاس آس پاس ولیوں کا رولا شور، تو میں نے کہا کہ خود بندہ کیوں نہیں ولی بن سکتا۔ میں نے خود تہجدیں، چھوٹی سی عمر تھی، تہجدیں جو ہے اسلامی چینل دیکھنے، ہر وقت 24 جتنا بھی جو تھا وقت درکار، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن پاک جو ہے میرا، وہ بھی جب لے کر آئی شادی کے بعد تو وہ بھی خوشبوؤں میں لپٹا ہوا تھا۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی تھا، کوئی کیا تھا اس میں علم تھا، تو والد کے دوست کی وائف، اس نے کہا کہ یہ تو ولیوں کے خانے میں چلی گئی ہے، اسی لیے اس کی شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ میرے کمرے سے پھولوں کی خوشبوئیں آتی تھی، ہر کوئی میرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ تو یہ ہے کہ میں نے ولی جو ہے کوشش کی خود بننے کی، کہ ہم خود کیوں نہیں اللہ کے ولی بنے، جیسے انہوں نے ریاضتیں کی، ہم کیوں نہ اٹھ کے ریاضتیں کریں۔ میں نے جو ہے تہجد میں جو ہے سورہ بقرہ پڑھی، ایک رکعت میں جو ہے ہاف پڑھی اور دوسری رکعت میں باقی جو ہے اس کا حصہ پڑھا۔ تو ایسے ہی میں نے ریاضتیں کی اور مجھے جو ہے ولی کا جو ہے ان کی لائن میں میں چلی گئی۔ تو آپ بھی خدارا اس پوجا پاٹ، یہ تو پوجا پاٹ اب ہو گئی ہے، ولی کی محبت تو پیچھے رہ گئی ہے، ولی کی محبت پہ ہی اکتفا کرنا تھا۔ حاجتیں کیوں مانگی؟ حاجت تو اللہ نے کہا صرف مجھ سے پکارنا ہے، دعوت اللہ دعوت الحق کی، صرف میرے لیے ہے پکارنا، اور کوئی میرے ساتھ شریک نہیں لانا۔ آخر میں بھی اسی پہ اختتام ہوا ہے کہ میں اکیلا ہوں ہر چیز کا خالق بنانے والا، مجھ سے ہی، میں ہی مستحق اور لائق ہوں اس وجہ سے، تو مجھے ہی صرف حاضر بھائی کہ جس نے پیدا کیا ہے، ہم نے صرف اسی کو خالص پکارنا ہے، اسی کی خالص عبادت کرنی ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کام میں لائق، اسی کی ذات ہے وحدہ لا شریک، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اجرتیں انہوں نے آ کے کہا نبیوں پیغمبروں نے کہ ہم تم سے اجرت مانگتے، پھر یہ کیوں اجرتیں لیتے ہیں؟ یہ بھی وہ انہی کی پر عمل کریں، کیوں آپ سے اجرتیں دیتے ہیں، لوٹتے ہیں آپ کو؟ اپنے کاروبار جو ہے کروڑوں میں چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر خواہ کے طور پہ جو ہے گمراہی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے چٹھی بھیجی ہے آپ کے سامنے لاتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ نے ہی دینی ہے، لیکن میری خیرخواہی کی کوشش جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میرا عمل جو ہے جاری و ساری رکھے اور اس پہ جو ہے برکت بھی ڈالے۔ تو آئیے آپ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹی وی پہ ان کے نا اسلامی چینل بھی جو ہیں ڈراموں کے 2-3 ان کے جو ہے نا، میرے ٹی وی جو روم میں تھا اس میں صرف اسلامی چینل ہی تھے، تو وہ میں نے نہیں تھے کروائے ہوئے دوسرے۔ تو پھر جو ہے میرے بھائیوں نے جو ہے نا 2-3 ڈراموں کے جو ہے جو چل رہے ہیں آج کل جیو وغیرہ، تو یہ والے پھر چینل جو ہے میرے ایڈ کیے، کہا کہ انہیں دنیا کی طرف جو ہے نا لاؤ۔ تو دیکھیں جو ہے یہ جو ہے ولی بننا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ولیوں کو پوچھتے رہے، خود بھی ہم ولی بنے۔ قرب الہی جو ہے عبادت کے اور ریاضت کے ذریعے ہی انہوں نے کیا، اور یہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے ہم بھی یہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ وجال موزیرونا، اور آئے عذر کرنے والے، من العرابی گواروں سے، لیوزانا لہم، تاکہ اذن دیا جاوے واسے ان کے،
वक़ाद अल्लज़ीना और बैठ रहने वाले वो लोग, वक़ाद अल्लज़ीना और छोड़ देने वाले, वक़ाद अल्लज़ीना और बैठ रहने वाले वो लोग, काज़ाबुल्लाह जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह से, व रसूलहू और रसूल उसके से, सयुसीबुल्लज़ीना ये जो जहाद था उसके लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जाते तो ये बहाने बना लेते जहाद के लिए। कभी तबूक में इन्होंने जो है जंग तबूक में गर्मी का बहाना बना लिया, और ऐसे ही जो है इन्होंने बहाने बनाकर जो है हीले बहाने बनाकर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी उन लोगों के साथ बैठने की, जो आगे जिक्र आता है। सयुसीबुल्लज़ीना काफ़िरुन मिनहुम अज़ाबुन अलीम, जल्दी पहुँचेगा इन लोगों को जो काफिर इनमें से अजाब दर्द देने वाला। लैसा ज़ुफ़ाई, नहीं ऊपर नातवानों के, अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो कमज़ोर है जहाज में नहीं जाते, और जो है इस्लाम का झूठा तो दावा करते हैं लेकिन जहाद के लिए नहीं निकलते, और कोई बहाना गाड़ के घर में ना उज़र गाड़ कर तुमसे जो है ये बनी गफ़ार थे उनका जिक्र है। गाँव वाले जो है ये भी इनमें से उज़र वाले थे। इनका जिक्र है कि ये जो बस्तियों में रहने वाले थे गंवार अनपढ़ अराबी लोग, ये जो है उज़र लेकर आए, बहाने लेकर आए, बैठने की इजाज़त मांगी झूठ बोल कर अल्लाह से और रसूल उसके से। तो आगे फरमा दिया कि जो बैठ रहने का जिनका हक़ है वो हैं कमज़ोर नातवां जो है वो जहाज में ना जाएं, और ना ऊपर बीमारों के हो अलामरज़ा, और ना ऊपर बीमारों के हो अलाज़ीना लाजिदूना, और ना ऊपर लोगों के नहीं पाते मायुनफिकूना हरुजुन, वो चीज़ के खर्च करें, तंगी है उनकी ज़िंदगियों में नहीं पाते कुछ। इज़ा नासाहुल्लाह, जहाज में शिरकत के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तंगी है उनके पास, तो उनके लिए जो है जहाज में ना शरीक हों तो उनके लिए गुनाह नहीं है, इस्तिस्ना है उन्हें। और जब इज़ा नासाहुल्लाह व रसूलहू, जब हैरवाई करें वासे अल्लाह के रसूल उसके के माल अलमुहसिनीना, नी ऊपर एहसान वालों के, मिन सबील कुछ राह अताब की, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नातवा बीमार और जो है जिनके पास जो है माल की तंगी है वो जो है घोड़े और सामान असबाब अपने समेत जो है ज़्यादा राह उसके लेकर जा नहीं सकते, उनके पास नहीं है, तंगी है। तो ऐसे लोगों को इस्तिस्ना है वो लेकिन जो है वो नेकियां करने वाले हों अल्लाह के साथ, और हैरवां हों अल्लाह के, और मोहसिनीन हों अल्लाह के और रसूल के, हैरवां भी हो मोहसिनीन हो, तो उन पर कोई अताब की राह नहीं है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसे नेकूकार लोगों को जो है इस्तिस्ना है। उल्लाज़ीना ज़ामा तो काली तहमीलम, कुलता और नहीं ऊपर उन लोगों के कि जिस वक्त आते हैं तेरे पास तहमीलम ताकि सवारी दें, तो उनको कुलता लाजिदू, तो कहा तूने नहीं पाता मैं माह मिलकुम अलैहि, वो चीज़ के सवार करूँ मैं तुमको ऊपर उसके, मेरे पास जो है तुम्हारी सवारी के लिए ऊँट और घोड़े नहीं हैं। तो जो जहाद की ख्वाहिश के लिए आए लोग, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे लिए मेरे पास घोड़े और ऊँट नहीं है। तो अल्लुआ जुनू तफीज़ मनदामी हज़नन अल्लाह जाजिदू माजुनफिकून, तो उनकी क्या कैफियत हुई, वो फिर गए आँखों से बहती आंसू से बहती आंखें लेकर रोते हुए, वो जो है गम से जो है रोते हुए बहती हुई आंसुओं से वो जो है वापस लौटे, ये कि नहीं पाते वो चीज़ के खर्च करें, उनके पास खुद भी जो है और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके लिए नहीं था, तो वो जो है रोते हुए जो है वापस हुए। इतने देखे जज्बे थे, इतने जज्बे थे
ایمان والے جو لوگ تھے، صحابی تھے، تو اتنے ان میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اتنی محبت کے جذبے تھے ان میں جو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں بھی ایسے ہی جو ہے ایمان والے جو ہے جذبے پیدا کرے، اور اللہ پر ہم صرف اعتقاد کریں اور اللہ سے ہی محبت کریں. انما السبیل الذین، سوائس کے نہیں کہ رات آپ کی الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، لا یستاذنون کا وہم اغنیاء کہ جو اذن مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ غنی ہے، رضو بان یکونوا اور وہ تم سے جو ہے بیٹھ رہنے کی اذن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو حالانکہ وہ دولت مند ہیں، تو اپنے ہاتھ قیمتی ہیں جہاد میں جانے کے لیے بھی اور جہاد پہ حج کرنے کے لیے بھی. تو ان پر جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، عذاب ہے، عذاب ہوگا رضو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. رضو بے یکونوا مال خوالیفی، راضی ہوئے یہ کہ اس بات پہ کہ ہوئے ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے. وطابع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور مہر رکھی اللہ نے اوپر دلوں ان کو کہ اور وہ نہیں جانتے. تشریح ادھر ہی ہو گئی، اب تو آپ ملاحظہ فرمائیں. آئیے باقی سبق کا جو ہے لفظی ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. لا یجدون نہیں پاتے ما ینفقون حرجن وہ چیز کہ حج کریں، تنگی اذا ناصحوا جب ہیروائی کریں، اللہ واسع اللہ کے و رسولی ہی رسول اس کے ما علی المحسنین نہیں اوپر احسان کرنے والوں کے، من سبیل کچھ رات آپ کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وعلی الذین اور نہیں اوپر ان لوگوں کے اذا ما اتوکا جس وقت کہ آتے ہیں تیرے پاس، لتحملہم تاکہ سواری دے تو ان کو، قلت لا اجد کہا تو نے نہیں پاتا میں، ما احملکم وہ چیز کہ سوار کروں میں تم کو، علیہ اوپر اس کے یعنی اونٹ گھوڑے میں، پاس نہیں ہے تمہارے لیے جہاد میں لے جانے کے لیے. تولو پھر کے واعینہم اور آنکھیں ان کی تفیض بہتی تھیں، من الدم حزناً آنسوؤں سے، باسباب غم کے. اللہ یجدو یہ کہ نہیں پاتے وہ چیز، ما ینفقون کہ خرچ کریں، یہ کہ نہیں پاتے کہ خرچ کریں. انما السبیل سوائس کے نہیں، رات آپ بھی الذین اوپر ان لوگوں کے ہیں، یستاذنون کرنا کا کہ اذن مانگتے ہیں تو سے، وہم اغنیاء اور وہ غنی ہیں، دولت مند ہیں، پھر بھی تم سے یہ جو ہے نہ جہاد پہ جانے کی جو ہے بیٹھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں. رضو راضی ہوئے بے یکونو یہ کہ ہوویں مال خوالفی پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے جو مزدور اور ناتواں ہیں، بیمار ہیں، اور جو ہے کوئی پاتے نہیں ہیں دولت خرچ کرنے کے لیے، تو ایسے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے بیٹھ رہنے کی جو ہے اجازت مانگتے ہیں. وطبع اللہ اور مہر رکھی اللہ نے اللہ قلوبہم اوپر دلوں ان کے، فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے. الحمدللہ سپارہ جو ہے مکمل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ سے عنایت کر دے، اللہ سے دے دے، اللہ مریضوں ہمارے کو شفائے
کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفائیں کاملہ عاجلہ دے دے، صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھ کر بڑے فضل سے نواز، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ جنہیں کاروبار دیے انہیں برکتیں دے عطا فرما، اللہ کاروبار میں برکتیں دے، اللہ تو روزیوں میں برکتیں دے، اللہ رحمتیں کر دے، فضل کر دے، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ آنسوں کے اثر سے بچا، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ تو بد نظر سے بچا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت بنا کر اللہ تو ہمارا جو ہے مالک بن جا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، تعلیمی اداروں کے بچوں کو کامیابیاں دے، اللہ انہیں کامیاب کر کے ہوتے پہ فائز کرنا، اللہ تو رحم فرما دے، پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں آل اللہ سمیٹ رکھ، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی الليل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، ترزق من تشاء بغیر حساب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔